لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ذی العزت والغفران فاتح باب الرحمت والرضوان ينور القلب بنور العرفان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج کا جو ہمارا درس حدیث پاک ہے، اس کا عنوان ہے، اس کا موضوع ہے کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. 5 نعمتیں ایسی ہیں کہ 5 اور چیزوں کے آنے سے پہلے ان نعمتوں کو کیا جانو؟ غنیمت جانو. یہ آج کا ہمارا درس حدیث پاک کا عنوان ہے، اور راوی ہیں اس حدیث پاک کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی عبداللہ بن عباس سے زیادہ صحابہ میں کوئی بہترین تفسیر کرنے والا نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. سب سے پہلی نعمت کون سی ہے؟ وہ ہے اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. بڑھاپا جب آتا ہے تو انسان بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے، بہت کچھ انسان سے چلا جاتا ہے جو انسان کے جوانی میں بس میں ہوتا ہے. جوان ہے وہ بہت سارے کام کاج کر سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کے کام آ سکتا ہے، اپنے اہل خانہ کے کام آ سکتا ہے، اور جوانی میں وہ کھڑے ہو کر قیام کر سکتا ہے. بعض آپ مسجدوں میں چلے جائیں یا ہر مسجد میں چلے جائیں جو بزرگ حضرات ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے جوڑ ساتھ دینا چھوڑ جاتے ہیں. بہت ساری نعمتیں ہیں جو جوانی میں انسان کو میسر ہوتی ہیں، اور بڑھاپے میں وہ نعمتیں انسان کے پاس سے چلی جاتی ہیں. اور جوانی کے اندر انسان اپنے رزق کے حوالے سے کوشش بھی کر سکتا ہے، محنت بھی کر سکتا ہے، مزدوری بھی کر سکتا ہے، کسی کے ہاں تنخواہ پر کام بھی کر سکتا ہے، بہت کچھ وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جوانی میں انسان کو بہت ساری انرجی دی ہوتی ہے، طاقت دی ہوتی ہے. اس کے بل بوتے پر وہ انسان بہت کچھ اللہ کے فضل و کرم سے کر لیتا ہے، اس کو کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن بڑھاپے میں آپ کو پتہ ہے انسان پر جب بڑھاپا غالب آتا ہے تو وہ واش روم تک جانے کے لیے بھی سہارے کا محتاج بن جاتا ہے، وہ استنجا تک بھی اپنا نہیں کر پاتا ہے، وہ بستر سے اٹھ کے اپنا جوتا تک بھی
نہیں پہن پاتا۔ تو اسی لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا اپنی جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، اس جوانی کی قدر کرو۔ اور جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ اشخاص ہیں، 6 یا 7 ایسے اشخاص ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنی عرش کا سایہ عطا فرمائے، اور اس دن سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے کہ جو اپنی جوانی میں توبہ کر کے اپنی جوانی کو اللہ کی فرما برداری میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں گزارے، تو اللہ ایسے جوان کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔ تو جوانی کی عبادت بڑی محبوب ہے۔ حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے کہ جب جوان آدمی توبہ کرتا ہے نا تو پاس کے قبرستان میں جن قبروں پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے اللہ کی رحمت اتنی خوش ہوتی ہے، اتنی اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے جوان کی توبہ پہ کہ اللہ ان قبرستان والوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور جب ایک بڑا آدمی توبہ کرتا ہے تو صرف اس کے اپنے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا میں بھی اللہ کا حبیب ہوں، اور وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی فرما برداری میں بسر کی ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا حبیب ہے۔ دعا کریں اللہ جن کو ابھی تک جوانی دی ہوئی ہے اللہ اس جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بڑھاپے میں اللہ بڑھاپے کے اندر محتاجی سے اور پریشانیوں سے بیماریوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ دوسری چیز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ صحت ہے نا انسان کی، یار انسان کو صرف زکام لگ جائے کتنی پریشانی ہوتی ہے انسان کو، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ انسان کا کہیں دل لگتا ہے، اور تھوڑا سا ایسے بخار ہو جائے جسم میں درد ہو جائے کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اور اگر انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ظاہری باطنی حوالے سے فٹ ہو، بالکل صحت مند ہو، تو انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور بیماریوں میں بعض بیماریاں ایسی بھی ہیں دائمی بیماریاں میرے دوست، کینسر جیسی بیماریاں، ایڈز جیسی بیماریاں، شوگر جیسی بیماریاں، کہ بہت ساری نعمتیں انسان نہیں کھا پاتا۔ اب جو شوگر والا ہے اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں میٹھا نہیں کھانا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، فلاں چیز لینی ہے فلاں چیز نہیں لینی، کھانے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ انجیکشن لینا ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ جو صحت ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں، بیماری میں مبتلا ہو جائیں۔ اور بعض بیماریاں تو ایسی آ گئی ہیں کہ انسان کا سارا سرمایہ لگ جاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک جو ہے وہ گلوکار سنگر وہ فوت ہوا ہے۔ ایک وقت تھا اس کی آواز کی، اس آواز کے جادو پر اس نے پوری دنیا سے ایوارڈ لیے، پوری دنیا سے اس نے ایوارڈ لیے، یعنی وہ اس کو تو تمغے دیے گئے، اس کو جو ہے وہ نوازا گیا، اس کی آواز اچھی ہے، اس کے اندر یہ فن ہے فلاں فلاں۔ اس نے بہت سارے بنگلے بنائے، گاڑیاں لی، اس کا ایسا جو ہے وہ رہن سہن تھا کہ بظاہر بندہ دیکھتا تو بہت وہ تھا، لیکن کیا ہے کہ اس کے گردے کام کرنا چھوڑے، ہر ہفتے میں گردے واش ہوتے ہیں۔ ایک بھائی نے اس کو گردہ دیا، وہ بھی چند دن چلا، وہ بھی، حتیٰ کہ اس کے سارے بنگلے بھی چلے گئے، ساری گاڑیاں بھی چلی گئی۔ وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ ہے، اس نے ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ مجھے میری زندگی بچا لو، مجھے اتنے کروڑ روپے چاہیے، امریکہ جاؤں گا وہاں میرا علاج ہو جائے گا۔ لیکن وہ اسی بیماری، وہ ایک تکلیف تھی نا، ظاہر سی بات ہے گردوں کی بیماری تکلیف تھی، اس تکلیف کے اندر وہ مر گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں، ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ انسان ان کے علاج معالجے کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور اس مہنگائی کے طوفان میں اللہ اکبر اللہ اکبر،
اللہ پاک کسی کو بیمار نہ کرے۔ بیماری تو حضور کی امت کے لیے بھی رحمت ہے۔ جب آپ کو بخار آتا ہے تو آپ کے گناہ جھڑتے ہیں، آپ کے گناہ مٹتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ان مومن کو چلتے چلتے جو ٹھڈا لگتا ہے، اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی اتنا اجر ہے، اتنی نعمت ہے۔ تو یہ جو اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے، اس صحت کو غفلت میں مت گزاریں، اس صحت کو دنیا کے کمانے میں جو ہے وہ اپنا اس کو ضائع مت کریں۔ دنیا ضرور کمائیں، لیکن اس صحت میں اللہ کی عبادت بھی کریں، اللہ کی تسبیح بھی، اللہ کی حمد بھی بیان کریں، حضور پر درود بھی بھیجیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، غریبوں کے، فقیروں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے کام بھی آئیں۔ یہ صحت جو اللہ نے آپ کو دی ہے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے نعمت ہے، اور یہ نعمت ایسی بنے گی جب آپ خیر کے کاموں میں اس صحت کو لگائیں گے تو یہ آپ کے لیے ایسا شکرانہ بن جائے گی کہ قیامت کے دن آپ کی مغفرت بخشش کا سبب بن جائے گی۔ تو بیماریوں کبھی کبھار انسان کو ہسپتالوں کا چکر لگانے نہ چاہیے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ یار صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے پہلوان آئے، لیکن وہ بھی بیماریوں کی نظر ہو گئے، آخر کار انہیں اس دنیا سے جانا پڑ گیا۔ تو یہ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تیسری نعمت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، بینک بیلنس ہے، گھر ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں، ذرائع آمدنی بہت ہیں، بہت سارا آ رہا ہے، اس کو غنیمت جانیں۔ بعض لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے نا، وہ بدمست ہو جاتے ہیں، وہ اس پیسے کو عیاشی پہ اڑاتے ہیں، وہ اس پیسے کے ذریعے سے تھانے خریدتے ہیں، عدالتیں خریدتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، غریبوں کا حق مارتے ہیں، محلوں کے اندر نفرتیں، فحاشی اور یعنی کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ پیسہ ان کے لیے عذاب بن جائے گا۔ اس لیے کہا بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے پاس ایک وقت میں ان کے آباء و اجداد میں فراوانی ہوتی تھی مال کی، لیکن ان کی اولادیں بھیک مانگنے کو بھی ترس گئی کہ کوئی بھیک بھی ان کو نہیں دیتا۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ملکوں پر جو ہے وہ بادشاہتیں کی ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب زوال آیا تو پھر ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، میں تو ممبر پہ بھی بیٹھ کے کہتا ہوں، میں ایک عرض کر رہا ہوں۔ دیکھو ہمارے ان سے پہلے وزیر اعظم تھے، کیا نام تھا ان کا؟ عمران خان۔ ایک وقت تھا کہ وہ جب جلسے میں جاتا تھا تو لاکھوں لوگ اس کے جلسے میں آ جاتے تھے۔ آج وہ بیچارہ جیل میں پڑا ہوا ہے، کیس لڑنے والے وکیل بھی ڈرتے ہیں، کوئی جھنڈا بھی اس کا باہر جو ہے وہ نکل کے نہیں لے کے گھوم سکتا اس کو، کیونکہ اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو جو اچھا وقت ملے نا انسان کو، تو اس اچھے وقت میں انسان کو زوال کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ دن ہے تو رات بھی آئے گی، صحت ہے تو بیماری بھی آئے گی، مالداری ہے تو تنگ دستی بھی آئے گی۔ تو اس لیے میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، مالداری میں آپ کبھی غرور و تکبر نہ کیجیے، کبھی اس مال میں آ کے اللہ کے نافرمان نہ بنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے باغی مت بننا، بلکہ اس مال کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم انہیں دیتے ہیں وہ تو وہی ہماری راہ میں لوٹا دیتے ہیں، ہمارا دیا ہوا وہ اپنے پاس نہیں رکھتے۔ جب یہ کام کرو گے تو پھر یاد رکھو یہ تمہارا پیسہ تمہارے لیے رحمت بن جائے گا۔ جس طرح اللہ بغیر حساب کے تمہیں دے گا، اسی طرح اگر اس کے بغیر حساب دیے ہوئے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو قیامت کے دن اسی اجر کی بدولت بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ چوتھی چیز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج فرصت ہے، وقت ہے تمہارے پاس، اس وقت کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر مشکل وقت آ جائے۔
آج بھی کئی ایسے باپ ہیں، کئی ایسے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کے جہیز کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اپنے مکانات کے کرائے، بجلی کے بلوں کے لیے وہ رات کو بھی ڈیوٹیاں کرتے ہیں، دن کو بھی ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھروں کے نرم و گداز بستروں پہ نہیں سوتے، بلکہ جہاں آفس ہے، مل ہے، فیکٹری ہے، وہاں جا کے وہ اپنی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی نیند پوری کرتے ہیں۔ اور ایسے انسان کے اوپر بھاری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ پھر انسان کو فرصت ہی نہیں ملتی۔ اگر اللہ نے فرصت دی ہو، اس کو فضول کاموں میں ضائع مت کرو، اس فرصت میں کوئی اچھا ہنر سیکھ لو، کوئی اچھی تعلیم حاصل کر لو، کوئی ایسا اچھا کام کر لو جب تمہارے اوپر مشغولیت کے اوقات آئیں، تاکہ تمہارا یہ جو وقت تم نے فرصت والا کسی خیر کے کام میں صرف کیا، تاکہ یہ تمہارا ساتھی بن جائے، دستے بازو بن جائے۔ بعض لوگوں کے پاس مال کی فراوانی ہو، صحت ہو، فرصت بھی ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں، کوئی جو ہے وہ ابھی محرم شریف گزرا ہے نا، پچھلا مہینہ محرم شریف کا تھا، پہلے 10 دن اہل بیت کی محبت میں گزارنے چاہیے، ان کی تعلیمات پڑھنی چاہیے، ان کی سیرت پڑھنی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو ہے وہ بچایا اور دین کا کس طرح تحفظ کیا، کس طرح انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ لیکن جن کے پاس پیسہ ہے، فرصت ہے، وہ پتہ ہے یہ ان دنوں کو کوئی سوات جا رہا ہے، کوئی کاغان جا رہا ہے، کوئی ناران جا رہا ہے، اور جن کو بہت زیادہ ملا ہے تو کوئی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے، کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے۔ انسان کی یہ بدبختی ہے کہ یہ دن گھومنے کے تھوڑی ہیں۔ اب بعض لوگوں کو اللہ نے اگر فرصت دی ہو تو وہ یہی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس وقت کو اللہ کی عبادت میں گزارو، عمرہ کرنے چلے جاؤ، بیت اللہ شریف کے طواف کرو، آب زمزم پیو، سعی کرو، صفا مروہ، مدینہ شریف مسجد نبوی میں نمازیں پڑھو، تاکہ تمہاری آخرت سنورے۔ جب انسان مشغول ہو جاتا ہے تو پھر انسان دینی محفلوں میں شرکت نہیں کر پاتا، پھر وہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے نہیں نکل سکتا۔ کیوں؟ کہ اس کے اوپر ذمہ داریاں بھاری ہوتی ہیں۔ اور فرصت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خیر کے کام کر لے، اپنی آخرت کی تیاری کر لے، دنیا کے جائز جو ذرائع ہیں ان کے لیے تیاری اپنے آپ کو تیار کرے کہ اگر مشغولیت آئے تو انسان کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آخری چیز، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ دیکھو یہ عالم دنیا ہے، یہاں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، دیکھیں کہ کون ہے جو ہماری مانتا ہے، کون ہے جو شیطان کی مانتا ہے، کون رحمان کا بنتا ہے، کون شیطان کا بنتا ہے، کون ہے جو اپنے شب و روز ہماری فرما برداری میں، ہمارے محبوب کی تابعداری میں گزارتا ہے، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ اور جو اللہ کی آزمائش پہ پورا اترے گا، اللہ نے فرمایا پھر تمہارے لیے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دینے والی میں نے جنت تیار فرمائی ہے، جس میں سے ایک نعمت بڑھ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسان کیا تو گمان کرتا ہے کہ تیرے رب نے تجھے بیکار پیدا کیا، تیرے رب نے تجھے فضول پیدا کیا؟ نہ 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 نہ، ایک بات یاد رکھ، اگر تیرے رب نے تجھے بھیجا ہے ایک وقت کے لیے بھیجا ہے، اور تجھے دوبارہ لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو ہماری شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ کیا کہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم آئے بھی اللہ کی طرف سے تھے اور لوٹ کر بھی اپنے رب کے پاس جائیں گے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور رب فرما رہا ہے اے انسان میں نے تجھے اپنی حمد کے لیے، اپنی تسبیح کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تو اپنے مقصد تخلیق سے منحرف ہو گیا ہے۔
تیرے لیے آفس میں جانے کے لیے ٹائم ہے، گھر کے لیے ٹائم ہے، موبائل کے لیے ٹائم ہے، دوستوں یاروں کے لیے ٹائم ہے، کھانے پینے کے لیے ٹائم ہے، تیرے لیے ٹائم نہیں ہے تو میری عبادت کے لیے نہیں ہے، حالانکہ تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج آپ دیکھ لو کہ حضور کی اکثر امت بے نمازی ہو چکی ہے، ایسے ہے نہیں ہے؟ آج میری صبح والد صاحب سے بات ہو رہی تھی گاؤں میں، تو وہ فرما رہے تھے، میں نے کہا سنائیں نمازیں ہو رہی ہیں؟ کہہ رہے ہاں ہو رہی ہیں، بس بیٹا کبھی کوئی 2 آ جاتے ہیں، کبھی 4 آ جاتے ہیں، کبھی 10 آ جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے کہا ابا جی، وہ کہنے لگے عبادت شہروں کی۔ میں نے کہا بابا جی بات یہ ہے کہ جو دیہاتوں کا حال ہے نا، دیہاتوں میں تو الگ الگ گھر ہوتے ہیں نا، تو یہاں ایک بلڈنگ میں 10 گھر ہیں۔ میں نے کہا اس حساب سے آپ کی مسجد آباد ہے، ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ میں نے بتایا آج صبح جہاں میں نماز پڑھاتا ہوں اس مسجد میں ایک صف اور پیچھے 4-5 بندے تھے، ایسے ہی 4-5 بندے تھے۔ تو میں نے کہا آبادی کے حساب سے ہزاروں لوگ رہتے ہیں، اس حساب سے تو یہ تو ہماری مسجد غیر آباد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ میری امت اکثر بے نمازی ہو جائے۔ آج آپ دیکھ لیں حضور کی امت بے نمازی ہے، جماعت میں نہیں آتے، نماز میں نہیں آتے، حالانکہ اللہ نے پیدا بھی کیا ہے، اللہ رزق بھی دے رہا ہے، اللہ عزت بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، لیکن انسان اگر ناشکری کر رہا ہے تو اسی رب کی، نافرمانی کر رہا ہے تو اسی رب کی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا حضور نے فرمایا زندگی میں اگر آپ اچھا کر لو گے یہی مرنے کے بعد آپ کے کام آئے گا، یہی آپ کے کام آئے گا۔ جتنا اچھا کرو گے اتنا اللہ کا قرب ملے گا، اتنا جنت میں اعلیٰ درجہ ملے گا، اتنا اللہ کی رحمتیں تمہیں ملے گی۔ اور مرنے کے بعد اگر تم لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا چاہو گے نا تو تمہاری زبان تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ کیوں کہ رب فرمائے گا اب مہلت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب جو تو نے دنیا میں کیا ہے اسی کے حساب سے تیرے ساتھ معاملات ہوں گے۔ تو میرے دوستو اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل زندگی کی شام ہو جائے، کب ہماری زندگی یہ چلتی ہوئی سانسیں ٹوٹ جائیں اور ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، کب یہ دھڑکتا ہوا دل بند ہو جائے، کب یہ جاگتی ہوئی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، تو اس سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جانے، اللہ کی عبادت کرے۔ مال دیا ہے، اس مال سے اللہ کے نافرمان نہ بنے، بلکہ اس مال کے ذریعے سے اللہ کی توجہ حاصل کریں، اس کی رحمت کی توجہ حاصل کریں، غریبوں پر، فقیروں پر، یتیموں پر، مدارس پر، خیر کے کاموں میں آپ خرچ کریں۔ اللہ نے صحت دی ہے، اس صحت میں بے نمازی نہ بنے، بلکہ اس صحت کے ذریعے سے خشوع خضوع والی نمازیں پڑھیں، لمبے لمبے سجدے کریں، لمبے لمبے رکوع کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، عبادت کریں، تسبیح پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ نے فرصت دی ہے تو اس فرصت کو فضول کاموں میں مت ضائع کریں۔ میچ ہوتے ہیں تو 3-3 4-4 گھنٹوں والے میچ ہم دیکھنے میں لگ جاتے ہیں، نمازوں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم میچ دیکھنے سے شاید آپ گناہگار ضرور ہوں گے، اگر نماز آپ نے قضا کر دی تو بے پردگی بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ جب کیمرے والے تماشائیوں کی طرف تو بہت ساری خواتین برہنہ ہوتی ہیں، صحیح لباس نہیں ہوتا، پردہ نہیں ہوتا، فضول کام ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس کا آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہی میچ والا وقت اگر بندہ اللہ کی عبادت میں گزار دے تو یہ وقت قیامت کے دن اس کی مغفرت بخشش کا وسیلہ اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم جو یاروں دوستوں میں بیٹھ کر اپنا گھنٹوں وقت ضائع کر دیتے ہیں، خدا کی قسم ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھ جائیں، بھلے بیزاری میں بیٹھیں، خدا کی قسم یہ ہمارا وقت اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اس دوستوں کے پاس بیٹھ کر کسی کی غیبت کی، گالی دی، آج تو گالی عام ہو گئی ہے، آج تو جب تک 5-6 گالیاں نہ دیں اس وقت تک بندے کی بات کہتا ہے میری بات کا وزن نہیں ہے۔ اب وزن پیدا کرنے کے لیے گالیاں دی جاتی ہیں، اور گالیاں بھی اتنی گندی، اللہ 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 اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ جمعے والے دن ممبر پر بیٹھ کر میں عوام کو گالیاں سناؤں، وہ جو ہماری کان سنتے ہیں، وہ ہمارے کان
سنتے ہیں تاکہ ان کو بتاؤں کہ یہ بکواسات ہمارے معاشرے میں نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، بوڑھے ہوں، اللہ قلیل۔ اب سامنے والا نہیں دینا چاہتا لیکن سامنے والے کی سن رہا ہے، وہ جیسے گالیاں دے رہا ہے، اس کو یہ نہیں کہہ رہا یار بھائی اگر تو بغیر گالی کے بات کرے گا تب بھی تیری بات پہنچ جائے گی، تیری بات ہو جائے گی، لیکن کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیو، یہ جو 5 نعمتیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان کو ان 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لیں اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں تو وہ 5 نعمتیں آئیں، وہ 5 چیزیں آئیں گی بھی صحیح تو آپ کے لیے وہ بھی باعث رحمت بن جائیں گی، اس سے آپ کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق دے، علم دین سیکھنے کا جذبہ دے، علم دین سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فاتحہ شریف۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ کریم جتنے سنگی ساتھی آج اس محفل میں حاضر ہیں سب کا آنا قبول فرما، سب کو اس درس حدیث پاک کی برکتیں نصیب فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب جن 5 نعمتوں کو غنیمت جاننے کا فرمایا گیا، یا اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور وہ جو 5 نعمتیں ہیں جس میں انسان بہت سارا کمزور ہو جاتا ہے، مہربانہ ان میں بھی اگر ہم مبتلا ہوں تو یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے، عذاب قبر سے بچا، حشر کی ذلت گرمی سے بچا، یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں اچھائیاں کامیابیاں نصیب کرو، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے معاشروں سے برائیوں بے حیائیوں کا خاتمہ فرما، مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی نفرتوں کو محبتوں سے تبدیل فرما، حضور کی امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر مکین گنبد خضرا کی طرف جانے والے راہوں کا مسافر بنا۔ یا اللہ سب کے قلوب کو، سب کے سینوں کو عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کے نور سے روشن فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا استقامت عطا فرما، برائیوں کو چھوڑنے والا، برائیوں کو ناپسند کرنے والا، ہماری زبان کو طہارت نصیب فرما، ہمارے دلوں کو، آنکھوں کو، سماعت بصارت، خیالات، افکار کو یا اللہ طہارت نصیب فرما، بروں کی صحبت سے بچا، اچھوں کی صحبت نصیب فرما، علم دین کی مجالس جہاں ہمیں سکھایا جاتا ہے ان کو قبول کرنے، پسند کرنے، ان میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔